بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کے لفظ خاص ثلاثہ پر عمل کرتے ہوئے طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض سے بیان کی تھی، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کے خاص کے مقابلے میں نحوی قاعدے پر قیاس کرتے ہوئے طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 طہر سے شمار کی تھی۔ اب چونکہ طلاق بھی طہر میں دی جاتی ہے، لہٰذا امام شافعی علیہ الرحمہ کے موقف پر طلاق یافتہ عورت کی عدت پہلے گزرے گی اور حیض والی عدت بعد میں گزرے گی۔ جب تیسرا حیض شروع ہوگا اس وقت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک عورت نکاح سے نکل چکی ہوگی، جبکہ امام اعظم کے نزدیک ابھی تک وہ نکاح میں ہوگی۔ یہ اصول آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس اصول کی روشنی میں چند ایک مسائل نکلتے ہیں، آئیے ان مسائل کو پڑھتے ہیں۔ فیخرج تو نکالا جائے گا علی ھذا الاختلاف، اس اختلاف پر، بین سطور اختلاف لکھا ہوا ہے، یعنی جو امام اعظم اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہوا ہے اس پر نکالا جائے گا حکم الرجعتی، رجوع کرنے کا حکم ہمارے نزدیک فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں، کیونکہ نکاح باقی ہے، وزوالہ، اور رجوع کے زائل ہونے کا حکم امام شافعی کے نزدیک کیونکہ نکاح نہیں ہے، وتصحیح نکاح الغیر، اور غیر سے نکاح کے درست ہونے کا حکم ان کے نزدیک کیونکہ نکاح نہیں ہے، یعنی عورت اب اس شوہر کے علاوہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، وابطالہ، اور نکاح کے باطل ہونے کا حکم ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں، کیونکہ ابھی تک نکاح باقی ہے پہلے شوہر سے، وحکم الحبس، اور ہمارے نزدیک عورت کو گھر میں روکنے کا حکم، شوہر اسے روک سکتا ہے، والاطلاق، اور امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھوڑنے کا حکم کہ وہ نکاح میں نہیں ہے، والمسکنی، ان سب سے پہلے حکم محذوف ہے، والمسکنی والانفاقی، اور رہائش دینے کا حکم اور خرچ کرنے کا حکم ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ وہ من وجہ ابھی تک نکاح میں ہے، عدت گزار رہی ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو رہائش بھی دے گا اور خرچہ بھی دے گا، جبکہ امام اعظم کے نزدیک شوہر پر نہ رہائش ہوگی نہ خرچہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہی نہیں ہے، والخلع والطلاق، ان سے پہلے بھی حکم محذوف ہے، یعنی خلع کا حکم اور طلاق کا حکم، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح میں نہیں ہے، لہٰذا عورت خلع بھی نہیں لے گی، اور شوہر اگر تیسرے حیض میں طلاق دینا چاہتا ہے تو چونکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا، ہمارے نزدیک وہ نکاح میں ہے، لہٰذا عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر سے خلع بھی لے سکتی ہے تیسرے حیض میں عدت کے دوران، اور اگر شوہر تیسرے حیض میں اور طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو، جبکہ اس نے پہلے طلاق رجعی دے رکھی ہو، اب اگر اور طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ تیسرے حیض میں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے، وتزوج الزوج باختها، اور شوہر کا اس کی بہن سے نکاح کرنے کا حکم ہمارے نزدیک چونکہ وہ ابھی تک نکاح میں ہے، لہٰذا اس کی بہن سے شوہر نکاح نہیں کر سکتا، کہ ایک ساتھ 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک وہ نکاح میں نہیں ہے، لہٰذا شوہر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، واربع سواہا، اور اس کے علاوہ چوتھی سے نکاح کا حکم، یعنی وہ عورت جو کہ عدت گزار رہی ہے وہ تیسرے حیض میں ہے اور شوہر کی پہلے بھی 3 بیویاں ہیں، یہ چوتھی ہے جس کو اس نے طلاق دی ہے، اب اس کے علاوہ وہ اور شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک یہ نکاح میں ہے ہی نہیں تیسرے حیض میں، لہٰذا وہ چوتھی سے شادی کرے گا تو اس کی چوتھی بیوی ہوگی، امام اعظم کے نزدیک ابھی تک یہ نکاح میں ہے تو 4 بیویاں اس کی آلریڈی ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ چوتھی سے کرے گا تو وہ 5ویں ہوگی، تو اس سے نکاح، کیونکہ 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ تیسرا حیض پورا نہ ہو جائے۔ احکام المیراث مع کثرت تعدادها، اور وراثت کا حکم ان کی تعداد کی کثرت کے ساتھ، یعنی بیویوں کی تعداد کی کثرت کے ساتھ وراثت کا حکم ہوگا، کہ اگر تیسرے حیض میں شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ ابھی تک اس کی بیوی ہے، لہٰذا شوہر کے ترکے میں سے، وراثت میں سے اس طلاق یافتہ عدت والی عورت کا بھی ورثہ ہوگا، حصہ ہوگا، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نکاح میں ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ سن لیجئے کہ شریعت کے اندر جس انسان کا حصہ مقرر ہے میت کے ترکے میں، اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے پہلے حصہ مقرر کر دیا ہے تو اس کے لیے وصیت کر کے دوبارہ حصہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو تیسرے حیض میں چونکہ وہ عورت جو ہے اس شوہر کے نکاح میں تھی، اور اگر شوہر اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے یا وصیت کر کے گیا ہے اور فوت ہو گیا ہے تو یہ وصیت اس عورت کے حق میں نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بیوی ہے، اس کا حصہ آلریڈی مقرر ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بیوی ہے ہی نہیں، لہٰذا اگر شوہر اس کے لیے وصیت کر گیا ہے تیسرے حیض میں
یعنی وہ اجنبی ہو چکا تھا اب اس کے لیے، اگر وہ اس عورت کے لیے اپنی سابقہ بیوی کے لیے اس کے لیے وصیت کر کے گیا ہے تو وہ وصیت نافذ العمل ہو جائے گی۔ واللہ ورسولہ اعلم۔